نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ترد البلاء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عام طور پر ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ، صدقات رمضان المبارک میں زکوٰۃ عام طور پر رمضان المبارک میں لوگ دیتے ہیں اور صدقات کی بھی کثرت کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے میں کچھ ضروری گفتگو آپ حضرات کے سامنے کروں۔ آج اور کل انشاءاللہ ہم اسی مسئلے پر، انہی فضائل اور مسائل پر گفتگو کریں گے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ لوگ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفقوا مما رزقنا، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے دیا۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے۔ تو جہاں پر بھی خرچ کا تذکرہ آئے گا وہاں پر آپ کو ساتھ یہ تذکرہ کیا ملے گا کہ وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا مطالبہ نظر آئے گا کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہمارے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور اللہ ایسی رحیم اور کریم ذات ہے کہ 100 روپیہ دیا ہے، 100 میں سے 50 نہیں مانگے، 75 نہیں مانگے، 80 نہیں مانگے، صرف 2.5 روپے مانگے۔ 100 میں سے صرف 2.5 روپے، 1000 میں سے صرف 250 روپے، لاکھ میں سے صرف 2500 روپے یہ مانگے اللہ نے، باقی کا باقی سارے اپنے پاس رکھو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ جو میں تم سے لے رہا ہوں یہ میں نے تمہیں دیا تھا، اور یہ تم سے اس لیے لے رہا ہوں کہ تمہارے مال محفوظ ہو جائیں۔ یہ میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت زیادہ ہے یا میری زیادہ ہے۔ یہ میں آپ سے اس لیے لے رہا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں، تاکہ تمہارے مال پاک صاف ہو جائیں، تاکہ تمہارے مال کی میل کچیل دور ہو جائے۔ اللہ کے جتنے احکامات ہیں میرے دوستو، ان احکامات میں جو چھپے ہوئے فائدے ہیں وہ انسانوں کے لیے ہی ہیں، اللہ کو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اللہ کے جتنے حکم پورے کر رہے ہیں ہمارا اپنا فائدہ۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم سارے ایسے ہو جاؤ کہ جیسے ایک متقی پرہیزگار انسان ہوتا ہے، تم سارے ویسے ہو جاؤ تو میری شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر تم سارے نافرمان ہو جاؤ تو تب بھی میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احکامات پہ چلو گے تمہارا فائدہ، نہیں چلو گے تو تمہارا نقصان۔ تو میرے دوستوں، میں نے یہ عرض کیا کہ جو دیا ہے اللہ نے وہ اللہ اسی میں سے مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کیا تھا؟ ہم تو ننگے پیدا ہوئے، نہ ہمارے پاس کپڑے تھے، نہ ہمارے پاس کوئی خوراک کا انتظام تھا، نہ ہمارے پاس بینک بیلنس تھے، نہ ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں۔ یہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ لکھا ہے حدیث پاک میں، جس کا مفہوم، اس واقعے کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ پاک نے 3 بندوں کو آزمانا چاہا، 3 بندوں کو۔ ایک ان میں سے کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں۔ وہ گیا کوڑی آدمی کے پاس، اس سے پوچھا بھی تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میری خواہش ہے کہ میرا یہ کوڑ کا مرض ٹھیک ہو جائے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، میرے قریب نہیں آتے۔ اس نے اس پر ہاتھ پھیرا،
اس کا کوڑ کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ اسے کہا کہ تجھے کوئی مال پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے اونٹنی بہت پسند ہے۔ اس کے پاس اونٹنی تھی، گائے تھی اور بکری تھی۔ اس نے اسے ایک اونٹنی دے دی، کہا جا اللہ اس میں برکت دے۔ پھر وہ گیا گنجے کے پاس، کہا بھی تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا میرے سارے بال اتر گئے، لوگ میرا مذاق اڑاتے، کاش میرے بال آ جائیں۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بال اگائے، کہا تجھے کوئی مال پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے گائے بہت پسند ہے۔ اس نے اسے گائے دے دی، کہا اللہ اس میں برکت دے۔ پھر وہ گیا نابینے کے پاس، اندھے کے پاس، کہا بھی تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نابینا ہوں، میں بینا ہو جاؤں۔ اس نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وہ جو نابینا تھا وہ بینا ہو گیا، نظر آنے لگ گیا۔ اس نے کہا تجھے کوئی مال پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے بکری بہت پسند ہے۔ اس نے ایک بکری دے دی، کہا جا اللہ اس میں برکت دے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ یہ جو اونٹنی والا تھا، اس کے مال میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ اونٹ اور اونٹنیوں کی ایک وادی بھر گئی۔ وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان، بھر گئی وہ کچھ عرصے میں، ایک سال میں تو نہیں، کچھ عرصے میں بھری وہ۔ اور جو گائے والا تھا اس کی ایک وادی گایوں کی بھر گئی، اور جو بکری والا تھا اس کی ایک وادی بکریوں کی بھر گئی۔ اللہ نے تو آزمانا تھا ان کو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، وہ تمہارے پاس کوئی نہیں تھا، میں نے دیا ہے، کون لے کے پیدا ہوا ہے؟ بتائے نا۔ پھر ناز نخرہ کس چیز کا ہے کہ میرا یہ میرا یہ؟ تو آج مر جا، تیرا کچھ بھی نہیں۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، چلا جب دنیا سے سکندر تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اور یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو کفن سے دونوں ہاتھ اس طرح باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے سکندر کے ہاتھ خالی ہے، کچھ نہیں اس میں۔ ننگے آتے ہیں، بغیر کسی چیز کے آتے ہیں، اور ہمیں گھر والوں نے کپڑے پہنائے۔ ادھر بھی ایسے ہی جاتے ہیں، گھر والے کفن پہنا دیتے ہیں، نہ کچھ لے کے آتے تھے نہ کچھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ دھوکہ لگ گیا ہے، میرا یہ میرا یہ میرا یہ۔ اکڑ پیدا کر دی اس مال نے میرے اور آپ کے اندر، نخوت پیدا کر دی، حرص پیدا کر دی کہ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں، حرص ختم نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، فرشتہ اب گیا دوبارہ، اب آزمائش شروع ہوئی۔ وہ گیا وہاں پر کوڑی کے پاس کہ اللہ کے لیے مجھے ایک اونٹنی دے دی۔ اس نے کہا چل بھاگ جا یہاں سے، اللہ کے نام پہ مانگنے آ گیا ہے، ہم نے اپنی محنت کر کے کمایا ہے، تو کون سے اللہ کے نام پہ لینے آ گیا ہمارے پاس، چل بھاگ جا۔ اس نے کہا جی یہ آپ کو اللہ نے دیا۔ اس نے کہا تو باتیں بند نہیں کرتا، مانگنے آ جاتے ہو، تنگ کرتے ہو کہ جی آپ وہ کوڑی نہیں تھے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ ایک فقیر آیا تھا اور اس نے آپ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تھا اور آپ کو ایک اونٹنی دی تھی۔ کہا تو جہاں سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہوئے، باتیں بناتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اگر تو اتنا ہی متکبر ہے تو تو ویسا ہی ہو جائے جیسا تو پہلے تھا۔ ایک دم سے وہ دوبارہ کوڑی ہو گیا، مال سارا مر گیا۔ پھر وہ گیا وہ گائے والے کے پاس، گنجے کے پاس، ابھی اللہ کے نام پہ ایک گائے دے دو، دودھ پیوں گا، تیرا بھی فائدہ ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے۔ اس نے بھی اسی طرح جھڑکا آگے سے، کہا میں نے محنت سے کمایا، تو کیا باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ تو گنجے تھے اور ایک فقیر نے آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا اور پھر اس نے ایک گائے دی تھی۔ اس نے کہا تو جاتا کہ نہیں جاتا یہاں سے؟ اس نے کہا اگر تمہارے اندر اتنا ہی تکبر ہے تو پھر تم ویسے ہی ہو جاؤ۔ وہ گنجا ہو گیا، مال سارا ختم ہو گیا۔ پھر وہ گیا اندھے کے پاس، بکری والے کے پاس، اسے جا کر کہا اللہ کے نام پہ ایک بکری دے دو۔ اس نے کہا جتنی مرضی لے جاؤ، اللہ کا ہی مال ہے، اللہ نے دیا تھا، میرے پاس کیا تھا فقیر کے پاس، اندھا نابینا میں تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں، غریب آدمی تھا، یہ سارا اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اس نے کہا جا اللہ تیرے مال میں اور برکت عطا کرے، میں تو آزمائش کے لیے آیا تھا۔ میرے دوستو دل سخت نہ کرو،
مال اگر اللہ نے دیا تو اکڑ پیدا نہ کرو اپنے اندر. اگر کوئی اللہ کے نام پہ مانگ لے، جتنی ہمت ہے اللہ کے نام پہ دے دو، اس جھڑکے نہ دو. کسی کو منع کرنا ہے تو اچھے انداز سے منع کرو، دھکے نہ دو کسی کو، بس دھکے دے دے کہ اللہ معاف فرمائے. لوگ تو مانگنے والے تو ضد کرتے ہی ہیں، ہمیں دھکے دینے کا کوئی حکم نہیں. کیا پتہ کوئی آزمائش ہی ہو، پھر کیا کرو گے؟ کوئی فرشتے کی شکل میں انسان فقیر بن کے آیا ہو، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو مانگنے والا آتا، آپ کے پاس جتنی ہمت ہوتی ہے آپ دے دیتے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اگلی بات سننا کہ یا رسول اللہ آپ ہر ایک کو دے دیتے ہیں، کیا کروں؟ مانگنے والے تنگ کرتے ہیں، مانگنے والے تنگ کرتے ہیں، اور اللہ مجھ سے بخل کو پسند نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، مانگنے والا تنگ کر رہا ہے، جو 5 10 20 دینے دے دو. اور یہ جو روایتی فقیر ہیں انہیں اچھے انداز سے ٹال دو. اور اگر دل میں آیا کہ نہیں یار ان کو کچھ نہ کچھ دینا، کو 5 10 دے دو جتنی اللہ نے وسعت دی ہے. لیکن زکوٰۃ بغیر تحقیق کے نہیں دینی، صدقہ فطر بغیر تحقیق کے نہیں دینا، واجب صدقے بغیر تحقیق کے نہیں دینے. نفلی صدقہ چاہے ان کو بھی دے دو، ان کو بھی نفلی صدقہ لگ جاتا ہے. یہ میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں کی ہیں، ابھی اس کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں ہیں کرنے کی. یہ تو میں نے ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا ہے تھوڑی سی رہنمائی کے لیے. مسئلہ ابھی تک میں نے کوئی نہیں بتایا. کل انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل بھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.